کہ طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں، اور اگر جو ٹی ٹی پی بدستور وہاں سے آپریٹ کرے گی کسی صورت بھی، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اور ہم اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح انشاءاللہ دفاع کریں گے۔ ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو، تو یہ دو عملی نہیں ہو سکتی، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی سالمیت کے بھرپور دفاع کا حق رکھتے ہیں وزیر اعظم کا دو ٹوک اعلان۔ افغانستان کو کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی، دہشت گردوں کی سرحد پار سے پالیسی نہیں چل سکتی۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے کام کر رہی ہے، بہتر تعلقات اور ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ بیک وقت ممکن نہیں۔ دہشت گردوں کا قلع کما کریں گے، خواہش ہے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں۔ شہباز شریف کا کالعدم کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ بے نظیر بھٹو شہید کی جمہوریت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں، ان کی شہادت ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پارا چنار میں ادویات پہنچائیں، بیمار لوگوں کو علاج کے لیے اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ افغانستان خارجیوں دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے، آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان افغانستان پر مقدم ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے ہمارا خون بہایا جائے تو کیا بیٹھ کر تماشا دیکھیں؟ پاکستان اپنے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ افغانستان کی خود مختاری کا مکمل احترام ہے۔ افغانستان کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار اہم رہا۔ افغانستان کی سرزمین سے فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ دہشت گردی واقعات کے تانے بانے افغانستان میں موجود پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ افغان عبوری حکومت سے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے بات چیت جاری ہے۔ 8 لاکھ غیر قانونی مقیم افغانیوں کو واپس بھیجا جا چکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ خطے میں بھارت کے ناپاک عزائم سے آگاہ ہیں۔ بھارت خطے میں جو منصوبہ بندی کر رہا ہے اس سے بخوبی واقف ہیں۔ بھارت کی جانب سے مشرقی سرحد پر خطرات کا بھی ادراک ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا جھوٹا بیانیہ چاک ہو چکا، اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ رواں سال دہشت گردوں کے خلاف 59,775 کامیاب آپریشنز کیے گئے۔ 2024 میں 925 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا۔ 5 سال کے مقابلے میں اس سال دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ دہشت گردی میں ملوث 27 افغان دہشت گردوں کو بھی ہلاک کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 383 بہادر جوانوں اور افسران نے جام شہادت نوش کیا۔ گورننس میں موجود خامیوں کو شہداء اپنی قربانیوں سے پور کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی اور لڑ رہے ہیں۔ قبائلی علاقوں سے بارودی سرنگوں کا صفایا کر دیا۔ یہ جنگ آخری دہشت گرد خوارج کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستان میں اربوں روپے کا غیر قانونی کاروبار موجود ہے۔ پاکستان میں اسمگلنگ، بطہ خوری، منشیات کا اربوں روپے کا اسپیکٹرم موجود ہے۔ فیک نیوز بھی غیر قانونی اسپیکٹرم کا حصہ ہے۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک سزاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی۔ آئین و قانونی تقاضوں کے مطابق 9 مئی کے مجرمان کو سزا دینے کا عمل مکمل ہو چکا۔ 26 نومبر 2024 کی سازش 9 مئی 2023 کا تسلسل ہے۔ نومبر کی سازش کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ ہے۔ یہ سیاسی احتجاج نہیں، سیاسی دہشت گردی ہے۔ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، عوام کا مقدمہ ہے۔ سیاست کو ریاست پر مقدم رکھنے والوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کوئی جتھا یا مسلح گروہ اپنی مرضی یا سوچ معاشرے پر مسلط نہیں کر سکتا۔ سیاست اور اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بیانیہ بنایا گیا، حملے ایجنسیوں نے کرائے۔ انتشاریوں کو خوش ہونا چاہیے، ایجنسیوں کے لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں۔ پاک فوج کا 9 مئی پر موقف واضح ہے، غیر مبہم ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ملٹری کورٹس نے سزائیں سنائی، مستقبل میں بھی ایسی سزائیں دی جائیں گی۔ ملٹری کورٹس پر بات کرنے والے ماضی میں اس کے حق میں تھے۔ فیض حمید کیس حساس معاملہ ہے، تبصروں سے گریز کریں۔ جو آفیسر سیاست کو ریاست سے اوپر رکھے گا اسے جواب دینا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ سیاستدانوں کے درمیان مذاکرات خوش آئند ہیں، مگر یہ سیاسی جماعتوں نے ہی کرنے ہیں۔
سیاسی جماعتوں کو چاہیے مسائل انتشاری سیاست کے بجائے بات چیت سے حل کرے۔ افواج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری و پیشہ ورانہ تعلق ہے۔ اس تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں اور لیڈرز قابل احترام ہیں۔ اگر کوئی فریق اپنی مرضی مسلط کرنے پر تلا ہوا ہے تو اس سے کیا بات کریں۔ ایک شخصیت جو اپنی غلطی سے سیکھنے سے آ رہی تھی، اس کی غلطی کی قیمت قوم نے خون سے ادا کی۔ 2021 میں جن دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی انہیں بات چیت کے ذریعے آباد کرایا گیا۔ کس کے فیصلے سے فتنۃ الخوارج کو واپسی کا راستہ دیا گیا؟ ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس۔ بین الاقوامی سازش پاکستان کے خلاف پک رہا ہے۔ عمران صرف بہانہ ہے، نشانہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے، نشانہ پاکستان کا میسائل ٹیکنالوجی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک موجود ہے، ہم نہ اپنا اٹامک طاقت پہ سودا کرنے دیں گے اور نہ ہی شہید بی بی کی میسائل پروگرام پہ۔ عالمی سازش پاکستان کے خلاف پک رہی ہے۔ بنی PTI سے بہانہ ہے، میزائل ٹیکنالوجی نشانہ ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اسرائیلی حکومت کے حق میں بولتے ہیں۔ بنی PTI کو اس حوالے سے خود کو کلیئر کرنا چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایٹم بم کسی اسلامی ملک کے پاس نہ ہو۔ حال ہی میں امریکہ نے میزائل پر پابندیاں لگائیں۔ جب تک پیپلز پارٹی موجود ہے ایٹم بم پر سمجھوتہ نہیں کرنے دیں گے۔ مختلف ملکوں کی جانب سے ہماری اندرونی سیاست پر بیانات آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر اجتماع سے خطاب۔ حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود نہیں، حکومت کے پاس اتفاق رائے سے فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود ہے۔ اتفاق رائے سے کیے جانے والے فیصلے ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ حکومت کی کینال کی پالیسی پر ہمیں سخت اعتراض ہے۔ حکومت کی کینال سے متعلق پالیسی ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی۔ PP چیئرمین کی تنبیہ۔ 45 سال بعد بھی بھٹو صاحب کا فیصلہ ریورس کرا کے یہ بتا دیا تاریخ کو کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا۔ ہم نے پہلے دن سے گڑھی خدا بخش کی دھرتی کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر کام جو کریں گے وہ آپ کو جواب دہ ہوں گے اور گڑھی خدا بخش کو جواب دہ ہوں گے۔ ہم اس مشکل حالات میں بھی پاکستان کو نکالیں گے۔ کوئی سپر پاور ہے تو خدا بھی ایک پاور ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں سب کو دیکھ لوں گا، تکلیف و مشکلات میرے لیے نئی بات نہیں۔ صوبوں کے جو حقوق ہیں انہیں ملیں گے، نہ پانی کہیں جاتا ہے نہ گیس کہیں جاتی ہے۔ ہم پاکستان کو مشکل حالات سے نکال کر خوشخبریاں دیں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ایک عدالتی قتل تھا۔ ہم نے 43 سال بعد بھٹو شہید کا فیصلہ ریورس کرایا۔ اب وہ ہمیشہ عدالتی قتل رہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا جلسے سے خطاب۔ دیکھیں، ڈیل اس کا لفظ بالکل غلط ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسی بات ہے ہمارے سامنے۔ ہو سکتا ہے کسی نے کوئی بات کی ہو کہ جی ایسا ممکن ہے۔ یہ کہنا کہ انہیں باضابطہ طور پہ ڈیل آفر کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں نا بات کہاں جاتی ہے۔ تمام مذاکرات تو آپ اور میں نہیں کر لیں گے نا۔ بات جب ہوتی ہے تو باتوں میں سے بات نکلتی ہے۔ ہم دیکھیں گے بات کہاں جاتی ہے، اور ہمارا ایک اصولی موقف ہے، ہم اپنے اصولی موقف سے تو نہیں ہٹیں گے، لیکن کوئی گنجائش کس طرح پیدا کی جاتی ہے وہ دیکھا جائے گا۔ مذاکرات میں سنجیدگی ہوئی تو حکومت کو تسلیم کرنے کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ مذاکرات ٹھیک سمت میں چلے تو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بڑھ سکتی ہے۔ بانی PTI کو بنی گالا ہاؤس اریسٹ یا پشاور بھیجنے کی کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی۔ یہ سب باتیں ہوا میں کی جا رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ بانی PTI ڈیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت کا دو ٹوک موقف ہے، ڈیل ملے گی یا نہ ڈیل ملے گی، یہ سب شور مچایا ہے اس لیے کہ ڈیل مل جائے۔ مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھ کر PTI نے حکومت اور پارلیمان کو تسلیم کر لیا۔ تحریک انصاف کے مطالبات میں 8 فروری کا الیکشن نہیں۔ مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک۔
حکومت کا تو دو ٹوک موقف ہے، نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے، نہ کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے اور نہ ہی ہم کوئی ڈیل آفر کریں گے۔ پوری پارلیمنٹ کے اوپر جو سٹیمپ آف اپروول ہے یا مہر جو لگائی ہے وہ اس مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی والوں نے لگا دی۔ یہ کہتے تھے ڈیل نہیں کرنی ان سے، ہم نے بات نہیں کرنی ان سے، ان کے ساتھ کیوں معاملات بات کریں، 47 کی الیجڈلی حکومت ہے، تو اب بیٹھ تو گئے۔ یعنی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے آپ کے 8 فروری کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا ہے، وہ مسئلہ اب ختم ہو گیا ہے، وہ ایشو ہی نہیں ہے اب؟ بالکل، دیکھیں اگر ایشو ہوتا تو ان کی چارٹر آف ڈیمانڈز میں بھی جو زبانی کلامی بات کر رہے ہیں تو وہ بالکل اس میں واضح طور پہ اس کا ذکر کرتے، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ نے مدارس سمیت 2 صدارتی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری، کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی بھی منظوری دے دی۔ آرڈیننس کے ذریعے بینکوں کے 70 ارب روپے کے اضافی منافع پر ٹیکس وصولی ہوگی۔ کاربن مارکیٹ میں تجارت کے حوالے سے پالیسی گائیڈ لائنز کی بھی منظوری۔ خیبر پختونخوا کے تمام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو انشورنس ٹریبونل کا اضافی اختیار تفویض کرنے کی منظوری۔ زرعی اجناس پر اہم فیصلوں کے لیے خصوصی کابینہ کمیٹی تشکیل، 8 رکنی کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم کریں گے۔ اسحاق محمد اورنگزیب، احسن اقبال شامل۔ گندم، چاول، کپاس، گنا، خوردنی تیل، مکی کی پیداوار کے تخمینوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ فصلوں کا مناسب زیر کاشت رقبہ یقینی بنانے کے لیے قومی سطح پر مشاورت کی جائے گی۔ حکومت انسانی اسمگلنگ کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف استغاثہ کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ انسانی اسمگلنگ میں سہولت کار سرکاری افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی کیوں نہیں کی گئی، وزیر اعظم کا استفسار۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں انسانی اسمگلنگ کے سدباب سے متعلق جائزہ اجلاس۔ یونان کشتی حادثے کی رپورٹ پیش، وزیر اعظم کی 1 ہفتے میں انسانی اسمگلنگ کے مکروہ دھندے میں ملوث تمام افراد کو حراست میں لینے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ کی سربراہی میں انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے پائیدار حل تلاش کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا گھریلو صارفین کو گیس سپلائی میں کمی کی شکایات پر نوٹس۔ موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گیس سپلائی سے متعلق جائزہ اجلاس۔ گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی سسٹم کی ساخت میں اصلاحات لانے کی بھی ہدایت۔ کرم کے شہریوں کو درپیش مشکلات کا بخوبی احساس ہے۔ کوشش ہے کرم کے عوام کو درپیش مسائل جلد حل ہوں۔ امید ہے جلد کرم کے مسئلے کا پرامن حل نکل آئے گا۔ فریقین اور عمائدین علاقہ کے امن کی خاطر صوبائی حکومت کا ساتھ دیں۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا بیان۔ کے پی حکومت کا کرم کا زمینی راستہ کھولنے تک ہیلی کاپٹر سروس جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ہیلی کاپٹر سے 613 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ سروس فراہم کی جا چکی۔ میجر محمد عبید شہید ہوائی علاقے شکرگڑھ میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ شہید کی نماز جنازہ اور تدفین میں کور کمانڈر گلزمانہ لیفٹیننٹ جنرل سید امداد حسین، پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ میجر محمد اویس نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے 3 مختلف آپریشنز میں 13 خبر جہنم حاصل۔ ملک میں دائمی امن کے لیے شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے جذبے اور ایمان کو تقویت دیتی ہیں۔ شہداء کی لازوال قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ISPR۔ چین نے امریکی دفاعی کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی۔ بیجنگ نے تائیوان کو واشنگٹن کی فوجی امداد پر پابندیاں عائد کی۔ ون چائنا پالیسی کی خلاف ورزی پر پابندیاں لگائی گئیں۔ چین نے 7 امریکی دفاعی کمپنیوں اور ان کے ایگزیکٹوز پر پابندیاں لگائیں۔ امریکہ نے تائیوان کے لیے $571.3 ملین کے فوجی پیکیج کی منظوری دی۔ امریکہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پابندیوں پر امریکی فرموں اور ایگزیکٹوز کے چین میں اثاثوں کو منجمد کر دیا جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ